हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कंसेप्ट। होपफुली ये सब ठीक होंगे। आज का जो सा हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें हमने फर्दर 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास आता है लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये एक टॉपिक है। देन आएगा चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, एक्चुअली ये है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और साथ हम डिस्कस करेंगे चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और इसमें हमारे पास कुछ ग्राफ्स होंगे, कर्व्स होंगे, जिनको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे। और एट द एंड जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास तीसरा टॉपिक होगा। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हमारी पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैंने इन तीनों टॉपिक्स को कंबाइन किया है और हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इन सबको डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांडेड। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की जो सी प्राइस होती है और उसकी जो सी डिमांड होती है मार्केट के अंदर, लोग जो से उसको परचेज़ करते हैं, इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, लोग उसको परचेज़ करने वाले लोग कम होते जाएंगे। तो जो से हमारे ये सामने ग्राफ है, ये हमें यही चीज़ बता रहा है। जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है, इधर को जा रही है, प्राइस कम होती जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। जैसे $3.5 के ऊपर 7 थी, और जैसे ही प्राइस बढ़ गई 7 के ऊपर वो कितना होगी? 3 होगी। तो ये हमारे सामने ग्राफ भी मौजूद है। बड़ा सिंपल सा लाया। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड के क्या, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो तय करेगा कि इसकी डिमांड क्या है। द इनकम अवेलेबल, जो सा कंज्यूमर जिसने प्रोडक्ट को परचेज़ करना है उसकी इनकम क्या है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो सी इसके कंपेटिटर्स हैं उनकी क्या प्राइसेस है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, जिन लोगों ने परचेज़ करना है उनकी क्या प्रेफरेंसेस है। इधर वो एक ब्रांडेड मटेरियल की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं कि एक इन्फीरियर प्रोडक्ट को भी वो परचेज़ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई इसका उल्ट होता है, ये बताता है कि देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए गुड सप्लाइड। अब ये जो सी गुड सप्लाई हो रही है, ये सप्लायर के एंड पे हो रही है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, जो सी सप्लाई करने की क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, जो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसकी प्राइस भी डेफिनेटली खुद ही बढ़ती जाएगी। अब ये ग्राफ हमें यही चीज़ बता रहा है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर को जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जा रही है। एक प्रोडक्ट की अगर डिमांड है, उसकी प्राइस ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो उसकी डेफिनेटली सप्लायर जो होगा सप्लाई भी बढ़ाता जाएगा। नॉर्म ये कहती है। इसमें कंसेप्चुअल बात ये है कि ये जो सा हमारा ग्राफ है, ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, हालांकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये इसलिए नहीं स्टार्ट हो रहा कि देयर वुड बी अ सम अमाउंट, कुछ ऐसी प्राइस होनी चाहिए जहाँ से चीज़ें सेल होना स्टार्ट हो या सप्लाई होना स्टार्ट हो। एक ज़ीरो प्राइस के ऊपर तो सप्लाई नहीं ना हो सकती, तो कोई ना कोई अमाउंट होनी चाहिए। इसलिए कुछ ऊपर जाके मेंशन किया हुआ है कि कोई एक प्राइस है जहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हो रही है। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि इसके क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के। इसमें हमारे पास प्राइस ऑफ द गुड आ रहा है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहा है, कंपेटिटर्स आ जाते हैं। इसमें एक थर्ड हमारे पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। इसमें मटेरियल्स, उनकी क्या कॉस्ट थी, लेबर उसकी क्या कॉस्ट थी, जो सी टेक्नोलॉजी है, जो सी मशीन्स हैं जिनके थ्रू उसको प्रोड्यूस किया गया है प्रोडक्ट को, उसकी क्या कॉस्ट है। तो हमारे पास ये 3 से 4 डिटर्मिनेंट्स लॉ ऑफ सप्लाई के केस में है। नेक्स्ट जो सा हमारा टॉपिक है वो आता है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ अ रियल एग्जांपल, पेप्सी की हम या कोका कोला की हम एग्जांपल लेंगे, उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अ चेंज इन डिमांड इज़ नॉट द सेम एज ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक चेंज इन डिमांड है और एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है। अगर हम देखें, ये एक प्राइस है पी नोट है, ये पी वन है। पी नोट के अगेंस्ट जो सी क्वांटिटी क्यू नोट है, और पी वन के अगेंस्ट क्वांटिटी क्यू वन है। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, पी नोट से पी वन पे चली गई, जो सी क्वांटिटी डिमांडेड थी, जो से परचेज़ करने वाले लोग थे, उनकी जो सी क्वांटिटी थी प्रोडक्ट की सेल होने की, वो कम होगी। वो यहाँ से उठ के यहाँ पे चलेगी। अगर पहले ही वो डिमांडेड उनकी 100 थी, तो अब यहाँ पे जाके वो 60 हो गई है। ये तो हमें बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड, और इस चीज़ को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि चेंज इन डिमांड क्या होता है। अब ये हम देखें कि ये चेंज इन डिमांड है। चेंज इन डिमांड में क्या होता है कि कर्व सारी सारी एक पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट केस था, ये हमारे पास सेकंड केस है। लेट मी मैं आपको बताऊं। अब ये देखें, इसमें होता क्या है। अब देखें, जो सा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या लॉ ऑफ डिमांड था, उसमें तो ये होता था कि जैसे प्राइस बढ़ रही है, ठीक है,
تو ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کم ہو رہی ہے، اور یہ اکروس دا کرو ہو رہا تھا. اس کو تو ہم کہتے ہیں چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ. لیکن جو سا چینج ان ڈیمانڈ کی ہم بات کریں تو اگر یہ پی نوٹ کی پرائس ہے جسٹ سے کہ $1 ہے، اگر ہم اس کو ایسے لے کے جائیں تو سیم پرائس کے اوپر اگر پہلے کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کیو نوٹ تھی تو وہ بڑھ کے کیو ٹو ہوگی، یہ یہاں پہ بڑھ چکی ہے اس سیم پوائنٹ کے اوپر. اسی طرح اس پوائنٹ سے یہ سیم پرائس کے اوپر یہاں سے جا کے ادھر چلی گئی ہے. تو کوانٹٹی کیا ہے، ڈیمانڈیڈ بڑھ چکی ہے. یہ جو سا پیچھے کی جانب جا رہی ہے مطلب کم ہو رہی ہے، یہ تو لا آف ڈیمانڈ بتا رہا ہے کہ جیسے اب تو یہ پرائس کا انکریز ہے نا، یہ پرائس کا انکریز ہے تو وہ اوپر کی جانب چلی گئی. لیکن سمجھنے کی یہ بات ہے کہ سیم پرائس کے اوپر سیم پوائنٹ یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ شفٹ چلا گیا ہے. اس چیز کو ہم چینج ان ڈیمانڈ کہتے ہیں. اور اس میں اب کیوں کس وجہ سے ہوتا ہے یہ اب ہم نے دیکھنا ہے. چینجز ان ڈٹرمنٹس آف ڈیمانڈ ادر دین پرائس. اس میں ہمارے پاس کیا تھا، چینج ان ڈیمانڈیڈ میں پرائس ڈٹرمنٹ تھا، پرائس اوپر کو گئی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کم ہوگی. سیم اسی طرح اس کیس میں بھی پرائس اوپر کو گئی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کم ہوگی. بات ہم نے اب دیکھنی ہے کہ شفٹ کیوں ہوتا ہے. ادر دین پرائس کازز اے چینج ان ڈیمانڈ اور اے شفٹ ٹو دا انٹائر ڈیمانڈ کر فرام ڈی اے ٹو ڈی بی. یہ پرائس کے علاوہ جو سے ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں یہ اس کو کوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ پرائس سیم ہے، ڈیمانڈ کس طرح بڑھ گئی کسی پروڈکٹ کی. ہم کوکا کولا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. کوکا کولا کی ایک ڈیمانڈ تھی فار ایگزامپل تھاؤزنڈس یا ملینس کے اندر تھی کسی سوسائٹی کے اندر. پیپسی اس کا کمپیٹیٹر تھا، ٹھیک ہے. تو پیپسی نے کیا کیا، پیپسی نے اپنی پرائسز بڑھا دی کسی بھی ریزن کی وجہ سے. تو کمپیٹیٹر کی پرائس بڑھ گئی، کوکا کولا کی ڈیفینیٹلی اپنے آپ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی کیونکہ کنزیومر ادھر شفٹ ہو جائے گا کم پرائسز کی وجہ سے. اب سیم پوائنٹ کے اوپر پی نوٹ کے اوپر پرائسز نہیں بڑھی لیکن ڈیمانڈ بڑھ گئی. یہ ریزن ہو سکتی ہے. پیپسی کی جو سی سپلائی ہے وہ مارکیٹ میں آنا بند ہو گئی ہے. یہ تو میں جسٹ آپ کو کمپیٹیٹر کی مثال دے رہا ہوں. دیر کوڈ بی سو مینی ایگزامپلس، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے، شفٹ کرو جو سی ہوتی ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. یہی ہمارے پاس وہی چیز ہے، مطلب سیم پرائس کے اوپر وہ یہاں پہ چلے گی. میں نے یہاں پہ ڈرا بھی کیا ہوا ہے، اسی طرح سیم پرائس پہ یہاں پہ چلے گی. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے چینج ان سپلائی ورسز چینج ان کوانٹٹی سپلائی. سیم کنسیپٹ ہے لیکن الٹی ڈائریکشن میں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس پازیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں ا چینج ان سپلائی از ناٹ دا سیم ایز اے چینج ان کوانٹٹی سپلائی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایسا ہو رہا تھا، ہم نے یہی لا آف سپلائی میں یہی بات کی تھی کہ جیسے جیسے پرائس بڑھتی ہے کوانٹٹی سپلائی بڑھتی جاتی ہے. تو یہاں سے پرائس بڑھی تو کوانٹٹی سپلائی یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ چلے گی. یہ ہوتا ہے چینج ان کوانٹٹی سپلائی. اب چینج ان سپلائی کیا ہے کہ سیم پوائنٹ کے اوپر چیزیں یہاں سے یہاں پہ چلے گئیں، یہاں سے یہاں پہ چلے گئیں. دوبارہ میں کوکا کولا کی ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ سیم پرائسز کے اوپر کوکا کولا کی سپلائی کیسے بڑھ گئی. فور ایگزامپل ان کا جو سا را مٹیریلس تھا، ٹھیک ہے، وہ چیپ ہو گیا تو انہوں نے سیم پرائسز کے اوپر اپنی سپلائی زیادہ بڑھا دی. جو ان کے پاس اسٹاکس اویلیبل تھا انہوں نے مارکیٹ کے اندر زیادہ تھرو کیا. دیر کوڈ بی سو مینی ریزن. کمپیٹیٹر کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، کمپیٹیٹر اگر ان کا مارکیٹ میں اویلیبل تھا پہلے لیکن اب کسی ریزن کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے، اس کی سپلائی نہیں آ رہی، دین انہوں نے اپنی سپلائی زیادہ بڑھا دی کنزیومر کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے. تو چینج ان سپلائی کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کرف شفٹ کر جاتی ہے جیسے چینج ان ڈیمانڈ میں کری ہے. اور سیم اسی طرح اس میں بھی شفٹ تو کرتی ہے. تو ڈٹرمنٹس کون سے ہوتے ہیں، یہ ادر دین پرائس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کمپیٹیٹر کی بات کی، پہلے ہم نے پرائس آف دا گڈ کی بات کی تھی، اس سے پہلے جو سی پچھلی سلائڈ تھی. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے چینج ان سپلائی ورسز چینج ان کوانٹٹی سپلائی. سیم اسی طرح ہمارے پاس گراف ہے کہ ڈفرینٹ سیم پرائسز کے اوپر ہمارے پاس جو سی کوانٹٹی سپلائڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ ہمارا تھا سیکنڈ ٹاپک. اب یہ ہمارا آ رہا ہے تھرڈ ٹاپک. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اس کو بھی ہم کوکا کولا کی ہی ایگزامپل کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب یہ ہے مارکیٹ ایکویلبریم ورسز مارکیٹ ڈس ایکویلبریم. این ایکویلبریم از دا کنڈیشن دیٹ ایگزسٹ وین کوانٹٹی سپلائڈ اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ آر اکول. دیکھیں جب بھی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتی ہے تو کوئی اس کو سپلائی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اس کو پرچیز کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ ان دونوں کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو جب پرچیز کرنے والوں کی جو سی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ہوتی ہے، جو سی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی، وہ سپلائر جو سا ہوتا ہے وہ جو سی کوانٹٹی سپلائی کر رہا ہوتا ہے، یہ دونوں جب ایکول ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو ایکویلبریم کہتے ہیں. مینس جتنی سپلائی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی مارکیٹ کے اندر اتنی اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر. یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کی کرو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سپلائی کی کرو ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ڈیمانڈ کے جو سے نمبرز ہیں کیو نوٹ اور سپلائی دونوں کے نمبر سیم ہیں، سیم پرائس کے اوپر پی نوٹ، پرائس چینج نہیں ہو رہی یہاں پہ. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایکویلبریم پوائنٹ ہے. اس پہ جتنی کوانٹٹی سپلائڈ ہے اتنی ہی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ہے.
लेकिन ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब देखें यहाँ पे सप्लाई बढ़ चुकी है लेकिन डिमांड कम है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम तो ना रहा यहाँ पे। इस प्राइस के ऊपर अगर हम देखें P1 के ऊपर डिमांड कितनी है, B है, और P1 के ऊपर सप्लाई कितनी है, D है, तो ये तो चेंज हो गए। तो ये क्या है, ये डिस इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होती है, कोई भी और पॉइंट बेशक वो सप्लाई करके ऊपर की जानब चले जाए, नीचे की जानब चले जाए, तो हमारा जो सा इक्विलिब्रियम होता है वो मेंटेन नहीं होता, ठीक है। देन कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो सिंपल तो कंसेप्ट हमारे पास ये आता है, एट एनी प्राइस लेवल अदर देन पी नॉट द विशेज ऑफ बायर एंड सेलर टू नॉट कंसाइड। कहने का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड आपस में इक्वल नहीं होती। बायर्स जिन्होंने प्रोडक्ट को बाय करना होता है और सेलर्स जो से उसको बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, उनकी विशेज कंसाइड नहीं करती। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। हमारे पास वही पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा, पी नॉट के ऊपर ये वाला पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास केस आ रहा है एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज इज अ कंडीशन दैट एग्जिस्ट व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीज क्वांटिटी सप्लाइड एट द करंट प्राइस। ये हमारे पास एक्सेस डिमांड का केस है। तो इस केस में हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी, क्वांटिटी, अच्छा देखते हैं क्वांटिटी डिमांड कहाँ पे। अब डिमांड की हमारे पास कर्व कौन सी है, डिमांड की हमारे पास ये ब्लू वाली कर्व है, ठीक है। अब हम पी नोट के ऊपर तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन था इस पॉइंट के ऊपर। अब प्राइसेस कम हो गई हैं, पी नोट से P1 आ गया, तो जो सी डिमांड है वो यहाँ पे चली गई है। आपको पता है ना, लॉ ऑफ डिमांड हमें इनवर्स रिलेशनशिप का बताता है। प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, तो किसी भी वजह की, किसी भी रीज़न की वजह से प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ पे चलेगी, वो यहाँ पे चलेगी। क्वांटिटी सप्लाइड कहाँ पे चलेगी, वो तो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम ही रहा, इस चीज़ को कहते हैं मार्केट डिस इक्विलिब्रियम। अब अगर इस चीज़ को हमने इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो हमें दोबारा इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें सप्लाई बढ़ चुकी है। हमने सिंपल ये फार्मूला, क्योंकि आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स ग्राफ आने वाले हैं, अगर हम आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो आपने ये फार्मूला याद रखना कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है या उसकी सप्लाई बढ़ चुकी है, अगर डिमांड बढ़ चुकी है तो हमने डिमांड को कंपनसेट करने के लिए सप्लाई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर सप्लाई कम या ज़्यादा हुई है तो उस सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए डिमांड को कुछ करना पड़ेगा। अब देखें इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, फॉर एग्जांपल मैं कोका कोला की बात करता हूँ। कोका कोला की डिमांड बढ़ चुकी है प्रोडक्ट की, ठीक है। अब कोका कोला की डिमांड बढ़ चुकी है तो उस डिमांड को किस तरह पूरा किया जाएगा, लाजमी बात है हमें मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाएंगे तो डिमांड को पूरा किया जाएगा ना। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिमांड बढ़ चुकी थी तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ी, यहाँ पे इस पॉइंट से ऊपर सप्लाई ऊपर की जानब गई। चूँकि सप्लाई ऊपर की जानब गई, प्राइसेस ऊपर की जानब जाना था, ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। और जब प्राइसेस ऊपर गई तो ये डिमांड क्या होगी, प्राइस ऊपर जाने से डिमांड क्या हो जानी थी, कम हो जानी थी। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो ये भी ऊपर की जानब चलेगी। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसमें हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप उलट भी ले सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए डिमांड कम कर दी, डिमांड कम की तो प्राइसेस अपने आप ऊपर चली गई, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइसेस ऊपर गई तो सप्लाई ऊपर चली गई। लेकिन मैं अगेन आपको कहूँगा कि आपने इन्वर्स तरह सोचना है कि डिमांड ज़्यादा है तो अब हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी उस डिमांड को पूरा करने के लिए। ये हमारा कंसेप्ट है। सप्लाई बढ़ी तो प्राइस बढ़ गई ऊपर की जानब, ठीक है। और जब प्राइस ऊपर चलेगी तो डिमांड कम होगी, तो अपने आप एक हमारे पास ऐसा पॉइंट मेंटेन हो गया जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। सो ये हमारे पास था मार्केट इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सा केस आता है वो ये वाला है, When quantity demanded exceeds quantity supplied, price tend to rise until equilibrium is restored। हम इसको आगे भी जाके देखें कि जब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होता है तो ऊपर की जानब मेंटेन होता है, ज़्यादा प्राइस के ऊपर मेंटेन होता है। ये हम आगे भी जाके देख लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक और केस है, और ये केस एक्सेस डिमांड का, तो ये होगा उसका एक्सेस सप्लाई का होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप खुद भी देखें एक्सेस सप्लाई, तो इस सेम प्राइस के ऊपर डिमांड कम है, प्राइस ज़्यादा है, सेम चीज़ है। इसको अगर आप भी इसी एग्जांपल के साथ डिस्कस करें तो आप इजीली आप इसको समझ सकेंगे कि कोका कोला की सप्लाई ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो नीचे की जानब आएंगे, ज़्यादा डिमांड करते हैं जब तो प्राइस कम हो जाती है, जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, तो हमें इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा प्राइस के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास कम प्राइस के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, तो इसको आप इजीली देख सकते हैं।
تو یہ آپ خود کر لیں اس کو، کوئی مطلب آلموسٹ میں نے بتا دیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے انکریز ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اب یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے انکریز ان ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک کیس میں، اور ایک کیس میں ہمارے پاس انکریز ان سپلائی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہائر ڈیمانڈ لیڈس ٹو ہائر ایکویلبریم پرائس اینڈ ہائر ایکویلبریم کوانٹٹی، اس کو ہم آلریڈی میرے خیال سے پچھلی سلائڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ چینج آ رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو سا کیا تھا اس میں ایسا چینج نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی کرو ہم ان کو ڈسکس کرے تھے، لیکن جہاں پہ انکریز ان ڈیمانڈ آ رہا ہے مطلب چینج ان ڈیمانڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کرو شفٹ کرے گی، ایک کرو شفٹ کرے گی، دوسری کرو نہیں کرے گی۔ اب دیکھیں یہ چینج ان ڈیمانڈ آیا، یہ تھوڑا سا کنسیپچول ہے کہ مطلب پوری کی پوری کرو یہاں پہ شفٹ چل گئی ہے۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا چینج ان ڈیمانڈ ورسز چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کو، تو یہ وہی کنسیپٹ ہے۔ تو یہاں پہ چینج ان ڈیمانڈ آیا، یہ ساری کی ساری کرو یہاں پہ شفٹ کر گئی۔ اب دیکھیں ایکویلبریم کیا ہو گیا، یہاں سے یہاں پہ جا کے شفٹ کر گیا، ٹھیک ہے، پرائس ہماری اوپر کی جانب چلے گی۔ اب دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کنسیپچول، ہم نے کوکا کولا کی ایگزامپل کو لے کے چل رہے ہیں، اگر آپ ویڈیو سن رہے ہیں۔ یہ پرائس تھی ہمارے پاس، ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ سیم پرائس کے اوپر کوانٹٹی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو سیم پرائس کے اوپر تو ہم یہاں پہ آ گئے۔ اب میں نے آپ کو انورس چیز لینے کا کہا تھا، سیم پرائس کے اوپر، اب یہ ہم تو یہاں پہ آ گئے ہیں۔ اب کیا ہے، ہمارے پاس ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے، ڈیمانڈ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں سپلائی بڑھانا پڑے گی۔ سمپل سی تھنکنگ ہے، اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہمیں سپلائی بڑھانا پڑے گی۔ آپ نے اس طرح سوچ کے چلنا ہے تو گراف ایزیلی سمجھ آ جائیں گے۔ تو ہم نے سپلائی بڑھائی مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ کی، جب سپلائی بڑھائی تو پرائس اپنے آپ اوپر کی جانب جائے گی، لازمی بات ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر سپلائی بڑھانے سے پرائس بڑھتی ہے، یہ ہمیں لا آف سپلائی کہتا ہے۔ لیکن اور جب پرائس بڑھی اس پوائنٹ کے اوپر آ کے تو ڈیمانڈ اپنے آپ کم ہوگی، ڈیمانڈ ادھر کی جانب چلے گی۔ کیوں کہ جب پرائس بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے۔ ان کا انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے لا آف ڈیمانڈ کے تحت۔ تو فرسٹ میں کیا ہوا تھا، کرو ساری کی ساری یہاں پہ شفٹ کر گئی، دین ہم نے اس فارمولے کو اپلائی کیا کہ زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے، اب ہمیں سپلائی زیادہ کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے، جو ہم پچھلی سلائڈ میں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز آ گئی ہمارے پاس، یہاں پہ جا کے ہم شفٹ ہو گئے P1 کے اوپر، جو سے میں نے پہلے بنایا۔ تو دوسرا، اب پرائس از نو دا ڈیٹرمنٹ ہے، یہاں پہ پرائس ڈیٹرمنٹ تھا، یہاں پہ ہے، لیکن اس کیس میں نہیں تھا، کیونکہ جب شفٹ کرے یہ کرو، جب شفٹ کری اس پوائنٹ کے اوپر تو ڈیٹرمنٹ پرائس نہیں تھا، تو کیا تھا، جیسے ہم نے پہلے کی کہ کسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ پڑ جاتی ہے، فار ایگزامپل اس کا کمپیٹیٹر مارکیٹ کے اندر سے غائب ہو جاتا ہے یا اپنی پرائسز بڑھا دیتا ہے، پہلے وہ کیس آیا، یہ والا کیس وہ کیس تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب سپلائی بڑھی اپنے آپ پرائس اوپر چلی گئی، تو وہ پھر لا آف ڈیمانڈ تھا جو سا، اس کے تحت یہ چیز یہاں پہ چلے گی۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ہائر سپلائی لیڈس ٹو لوور ایکویلبریم پرائس اینڈ ہائر ایکویلبریم کوانٹٹی۔ اب جہاں پہ ہمارے پاس ہائر سپلائی ہے، سپلائی یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ شفٹ کر گئی ہے، تو سیم اگر میں دوبارہ سپیڈ کے ساتھ کروں گا، یہ پوائنٹ یہاں پہ چلا جاتا ہے، ایکچولی سیم پرائس کے اوپر سپلائی بڑھ چکی ہے۔ اب ہم نے وہی فارمولا لگانا ہے کہ سپلائی زیادہ ہے، اب سپلائی زیادہ کرنے کے لیے لازمی بات ہے ہمیں اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھانا پڑے گی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو وہ سپلائی کمپنسیٹ ہوگی۔ تو اگر ہم ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے نیچے کی جانب آتے ہیں، جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو پرائس کیا ہوتی ہے، پرائس کم ہوتی ہے، پرائس ڈیفینیٹلی نیچے کی جانب آئے گی، ٹھیک ہے، اور جب پرائس کم ہوتی ہے تو سپلائی بھی نیچے کی جانب آتی ہے۔ یہ جو سا میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ ہم نے انورس دوسری چیز کو سوچنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہی چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں۔ فار ایگزامپل کووڈ کا کیس ہے، کوئی بھی اس طرح کا کیس ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ چیزیں اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن نارمس میں ایک سمپل سی نارم لے کے چل رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ کے جو سے کروز ہیں وہ آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا، ہائر سپلائی تھی، تو جب ایکویلبریم مینٹین ہوا تو وہ نیچے کی جانب مینٹین ہوا، کم پرائس کے اوپر مینٹین ہوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایکویلبریم مینٹین ہوا، کوانٹٹی بڑھ ہی رہی ہے، یہاں پہ بھی کوانٹٹی بڑھی ہے ایکویلبریم کی، پہلے اس پوائنٹ پہ تھا، بیشک زیادہ پرائس پہ ہوا لیکن کوانٹٹی بڑھی ہے۔ اس کیس میں بھی دیکھیں کم پرائس پہ ہوا ہے لیکن کوانٹٹی بڑھی ہے، ہائر ایکویلبریم کوانٹٹی یہی چیز ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب ہائر ڈیمانڈس ہوتا ہے پرائس بڑھ جاتی ہے اور ایکویلبریم کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے، تو یہ ہمارے پاس وہ کرو آ رہی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہم نے انکریز ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھا ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیکریز ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ سیم چیزیں ہیں، سیم آپ نے وہ چیزوں کو فارمولوں کو لگانا ہے یا جو سی کنسیپٹ ہے، اور آپ کو چیزیں سمپلی انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی۔ تو ان کو میں ڈسکس نہیں کرا کیونکہ نیکسٹ ہمارے پاس ڈس ایکویلبریم اور ایکویلبریم کے جو مین گرافس ہیں ریلیٹیو میگنیچیوڈس کے، وہ آ رہے ہیں، میں ان پہ ٹائم ذرا لگانا چاہ رہا ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ریلیٹیو میگنیچیوڈس آف چینج۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ ہمارے پاس سپلائی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور رزلٹ کیا آ رہا ہے، ہمارے پاس کوانٹٹی بڑھ رہی ہے اور پرائس
کم ہو رہی ہے. یہ ریلیٹیو میگنیچیوڈز ہیں. دیکھیں مارکیٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیمانڈ بڑی سپلائی کانسٹنٹ ہے. دیر کوڈ بی اے کیس کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی بھی زیادہ ہوگی, یا سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی. دیر کوڈ بھی مطلب 3 سے 4 یہ اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس کیس ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ سپلائی بڑی ہے, چینج جو سا میگنیچیوڈ آف چینج کی بات کر رہے ہیں ہم, کہ جو سا چینج آیا سپلائی کے اندر, چینج ان سپلائی ہے وہ زیادہ ہے. ڈیمانڈ کے اندر بھی چینج آیا, ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, لیکن سپلائی کے اندر جو سا چینج آیا وہ ڈیمانڈ کی نسبت زیادہ ہے. یہ نشان اس کو شو کر رہا ہے کہ چینج جو سا سپلائی کے اندر آیا وہ ڈیمانڈ کی نسبت زیادہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, یہ تو ایرو نے ہمیں بتا دیا کہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, سپلائی بڑی ہے, سپلائی یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ چلی گئی ہے. تو دیکھیں سپلائی کے اندر جو سا چینج آیا وہ زیادہ ہے, ڈیمانڈ میں جو سا چینج آیا وہ بہت کم آیا. تو یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے. اب ان کا رزلٹس کیا ہے؟ ایکویلیبرم جس پوائنٹ پہ مینٹین ہوگا وہاں پہ کوانٹٹی بڑھ جائے گی لیکن پرائس کم ہو جائے گی. اب دیکھیں اب سپلائی ہے نا, تو سپلائی میں چینج زیادہ آ رہا ہے تو ہمارا مین فوکس سپلائی ہونا چاہیے, ایسی بات ہی ہے. تو ہم نے سپلائی کو لے کے چلنا ہے. یہ دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی, اگر سپلائی کو ہم پچھلے گراف میں دیکھ رہے تھے, اگر ڈیمانڈ کے اندر فرق آ رہا ہے تو ہم نے سپلائی کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. کہ اگر ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر تو سپلائی اس کی بڑھانی پڑے گی. سیم اسی طرح چینج دونوں میں آیا لیکن سپلائی میں بڑا چینج آیا, تو اس بڑے چینج کو سپلائی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیمانڈ کو کیا کرنا پڑے گا, ڈیمانڈ کو بڑھانا پڑے گا. تو اسی کنسیپٹ کو اب ہم لے کے چلتے ہیں. اب دیکھیں میں نیکسٹ نہیں کر رہا, لیکن میرا کنسیپٹ یہی ہے کہ اب سپلائی زیادہ ہوگی ہے سیم پرائس کے اوپر, تو اس سپلائی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیمانڈ کو بڑھانا پڑے گا. یہ دیکھیں ڈیمانڈ کو اگر اب ہم ڈیمانڈ بڑھا رہے ہیں, یہاں پہ ڈیمانڈ ہم نے بڑھا دی نیچے کی جانب, ڈیمانڈ کرو تو اپنے آپ شفٹ کر گیا, ڈیمانڈ کم ہوئی تھی, لیکن اب ہم نے ڈیمانڈ بڑھائی اس سپلائی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. سپلائی بڑھ چکی ہے نا, تو سپلائی کو پورا کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ڈیمانڈ بڑی پروڈکٹ کی, یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ گئی. اگر ہم نے ایکویلیبرم مینٹین کرنا ہے تو ڈیمانڈ بڑھے گی, تو ڈیمانڈ یہاں پہ چلے گی. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائس کیا ہوتی ہے, پرائس ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے, یہ تقریباً اس پوائنٹ پہ آ جائے گی. یہ تو ہمیں لا آف ڈیمانڈ بتا رہا ہے. اب پرائس جب کم ہوئی ہے تو جو سے کوانٹٹی سپلائڈ تھی وہ بھی تو کم ہوگی نا. تو وہ کیونکہ یہ ہمیں بتا رہا ہے, لا آف سپلائی بتا رہا ہے کہ اگر پرائس کم ہوگی تو کوانٹٹی سپلائڈ کم ہوگی, پرائس زیادہ ہوگی تو کوانٹٹی سپلائڈ زیادہ ہوگی. تو یہ پیچھے کی جانب آ گیا. تو یہ پوائنٹ آئی تھنک ہاں یہی پوائنٹ ہے, یہ ہمارے پاس ایکویلیبرم کا پوائنٹ آئے گا. یس یہ پوائنٹ ہے. اور ہم دیکھیں کیو نوٹ پہ اگر ہمارے پاس پہلے ایکویلیبرم مینٹین ہو رہا تو اب ہمارے پاس کیو ون پہ ہے, مینس ایکویلیبرم جو سی کوانٹٹی ہے وہ بڑی ہے لیکن پرائس جو سی ہے وہ کم ہوئی ہے. تو یہ تو ہمارے پاس آ گیا یہ والا. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہی ہے, سیم کیس ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈیمانڈ کا جو سا میگنیچیوڈ آف چینج ہے وہ سپلائی کی نسبت زیادہ ہے. یہاں پہ ڈیمانڈ کا میگنیچیوڈ آف چینج کم تھا, سپلائی کا زیادہ تھا, لیکن اس کیس میں ڈیمانڈ کا میگنیچیوڈ آف چینج کم ہونے کا سپلائی کی نسبت زیادہ ہے. تو ریزلٹس ہمیں یہ اچیو ہوتے ہیں, کوانٹٹی کم ہو رہی ہے اور پی بی جو سی پرائس ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. اس کیس میں کوانٹٹی زیادہ ہو رہی تھی. لیٹس سی, اب یہ ہمارے پاس سپلائیڈ آ گیا, یہ ہمارے پاس ڈیمانڈیڈ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیمانڈ میں یہ چینج آ رہا ہے. اب دوبارہ ہم نے وہی چیز کو دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے تو ڈیمانڈ کو کس طرح پورا کریں گے, ہمیں سپلائی بڑھانا پڑے گی. تو اب ہم سپلائی کو بڑھاتے ہیں, تو ہماری کرو یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ شفٹ کر گئی تھی. تو اب ہم نے اس کو بڑھانا ہے, تو اس کو بڑھائیں گے کیسے؟ ہمیں آئی تھنک اوپر کی جانب جانا چاہیے کہ نیچے کی جانب جانا چاہیے. سوری ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, یہاں سے میں غلط کر گیا. ڈیمانڈ کم ہوئی ہے ہمارے پاس, تو ڈیمانڈ یہاں سے اٹھ کے کم ہوئی ہے. تو اگر ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, تو ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو کس طرح کرنا پڑے گا, سپلائی کم کرنا پڑے گا نا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. اگر ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہی کم ہوگی ہے مارکیٹ کے اندر تو ہمیں سپلائی کم کرنا پڑے گی. تو ہم نے سپلائی کو کم کر دیا, ہم پیچھے کی جانب آئے. سپلائی کو کم کیا تو پرائس اپنے آپ کم ہوگی. ٹھیک ہے, آلموسٹ اس پوائنٹ پہ آ گئی. جب پرائس کم ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھ گئی. لا آف ڈیمانڈ یہ بتاتا ہے کہ انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے پرائس کا ڈیمانڈ کا. تو پہلے تو یہ کرو شفٹ ہو کے یہاں پہ گئی تھی, اس پوائنٹ پہ آ رہی تھی, لیکن چونکہ سپلائی کم ہوئی, پرائس کم ہوئی, ڈیمانڈ یہاں سے بڑھ کے یہاں پہ چلے گئی. یہ آ رہا ہے ہمارے پاس. ویسے تو وہ سیم پرائس کے اوپر یہ والی چیز تھی, آئی تھنک یہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگی. تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ ایکویلیبرم پوائنٹ. پرائس بھی کم ہوگی ہمارے پاس, کوانٹٹی بھی ہمارے پاس کم ہوگی. تو یہ ہمارے پاس یہ تھا ریلیٹیو میگنیچیوڈ آف چینج. ان کا ایک اور بھی کیس ہے ہمارے پاس. ان کا نیکسٹ ہمارے پاس کیس آتا ہے, اس میں سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, لیکن سپلائی کا جو سا میگنیچیوڈ آف چینج ہے وہ ڈیمانڈ کی نسبت زیادہ ہے. یہ آ رہا ہے ہمارے پاس. نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور کیس آ رہا ہے, ڈیمانڈ ہے, سپلائی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے,
سپلائی بھی زیادہ ہے، لیکن ڈیمانڈ کا میگنیچیوڈ آف چینج جو ہے وہ سپلائی کی نسبت زیادہ ہے. تو یہ جو سا ہمارا کیس ہے، یہ آئی ووڈ لائک کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کو آپ اسی ایگزامپل کے ساتھ، اگر ہم کوکا کولا کی ایگزامپل کو لے چل رہے ہیں یا کسی بھی پروڈکٹ کی ایگزامپل کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ اس کو ڈسکس کریں. تو یہ ہمارا لیکچر تھا. اس لیکچر کے اندر ہم نے تینوں لیکچرز کو کمبائن کیا ہے، جو سا اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. تو ہوپفلی آپ کو ویڈیو جو سی لائک آئی ہوگی. آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں، اگر آپ کو یہ پی پی ٹی چاہیے، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں اس کنسیپٹس کے بارے میں، تو آپ ان کو کمنٹس کے اندر مینشن کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ.